بسم اللہ الرحمن الرحیم سبيل الدموع سبيل مريح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک ضروری وضاحت آپ حضرات کے سامنے کرنے کے لیے آ رہا ہوں. چونکہ عید ہے، عید کی نماز ہے جو کہ واجب ہے، اس کے متعلق چند احکام اور اسی کے ساتھ ساتھ نماز عید کا طریقہ، اور اسی کے ساتھ اگر کسی کی ایک رکعت نماز چھوٹ جائے تو پھر کیا کیا جائے، کسی کی 2 رکعتیں چھوٹ جائیں اور سلام میں وہ شامل ہو تو پھر وہ کیا کریں، یا کسی کو نماز ہی نہ ملے تو پھر اس کے لیے کیا حکم ہے، اس کے متعلق چند باتیں میں عرض کروں گا. سب سے پہلے تو تمام کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحیح سلامتی کے ساتھ میں ہمیں یہ مہینہ گزارا. اللہ کا بہت احسان ہے ہم پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں ہمیں صحیح سلامت رکھا اور عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اسی کے ساتھ ساتھ چونکہ عید کی نماز بھی ہمیں پڑھنا ہے. عید یہ خوشی کا دن ہوتا ہے جس کے اندر ہر مسلمان مرد اور عورت پر خوشی کا اظہار کرنا واجب ہو جاتا ہے. تو اسی خوشی کے ذیل میں لوگ نماز فطر ادا کرتے ہیں، نماز عید کی نماز ادا کرتے ہیں. تو سب سے پہلے جان لیں کہ نماز کا کیا طریقہ ہے، اور یہ نماز صرف مردوں پر واجب ہے، عورتوں کے لیے کوئی عید کی نماز نہیں ہے. بعض عورتیں سوچتی ہیں کہ ہمارے لیے بھی عید کی نماز ہے تو وہ بھی نماز پڑھنے کی کوشش میں لگ جاتی ہیں. تو سمجھ لیں عورتیں کہ ان کے لیے کوئی عید کی نماز نہیں ہے. ہاں البتہ جو عورتیں اپنے گھر کے مردوں کو تیار کر کے عیدگاہ بھیجتی ہیں ان کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب لکھ دیتے ہیں. اب دوسری بات یہ ہے کہ نماز عید کہاں پڑھی جائے. سب سے پہلے یہ بہت بڑا مدعا ہے کہ نماز عید عیدگاہ میں ادا کی جائے گی، نہ کہ مسجد کے اندر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس بات کا ثبوت نہیں ملتا کہ نماز مسجد میں ادا کی گئی ہو. ہاں چند واقعات ایسے ہیں کہ بارش کی وجہ سے خلفائے راشدین کے دور میں بارش کی وجہ سے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نماز عید ادا کی گئی ہے. انکار بھی نہیں کیا جا سکتا. بہتر اور مستحب یہی ہے کہ عیدگاہ کے اندر جا کر نماز عید ادا کریں. جانے سے پہلے لوگوں کو چاہیے کہ ایک جگہ جمع ہوں، جماعت کی شکل میں تکبیرات کہتے ہوئے وہ عیدگاہ کی طرف جائیں. جانے کا ایک راستہ اختیار کریں، آنے کا ایک راستہ اختیار کریں. اور مساجد میں جو لوگ جماعت کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ عیدگاہ کی نماز جب ختم ہو جائے تب اپنے مساجد میں نماز عید رکھیں. کیونکہ اگر پہلے رکھا جائے گا تو سب لوگ مساجد میں آ جائیں گے، ایک سنت چھوٹ جائے گی. اس لیے تمام سنتوں کو ہمیں ایک ایک کر کے زندہ کرنا ہے. اس لیے عیدگاہ میں سب سے افضل ہے عیدگاہ میں جا کر نماز پڑھی جائے. اگر سہولت نہیں ہے، عیدگاہ دور ہے، تو پھر قریب کی مساجد کے اندر اگر نماز ہو رہی ہے، ہر مساجد میں نہ ہو، اگر بڑا محلہ ہے تو کہیں ایک جگہ متعین کر کے نماز عید ادا کی جائے تو جگہ جا کر پڑھ لیں. تو سب سے پہلے نماز کے لیے طریقہ ہم معلوم کر لیں، کیونکہ سال میں ایک مرتبہ یہ معاملات آتے ہیں. اس لیے لوگوں کو ایک شک پیدا ہو جاتا ہے کہ پہلے کیا کرنا ہے. تو پھر لوگ آپس میں آزو بازو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، جھانکنا شروع کر دیتے ہیں. کیونکہ مسلمان ہونے کے ناطے، ایمان والے ہونے کے ناطے سے ان تمام چیزوں کا جاننا معلوم کرنا ضروری تھا. مگر چونکہ ہم دنیا پرست بن گئے ہیں، دنیا میں ہمارا زیادہ وقت لگ رہا ہے جس وجہ سے دین سے ہم دور ہیں، اس لیے بار بار ہر سال عید کی نماز کے طریقے بتائے جاتے ہیں. البتہ انسان کو چاہیے کہ ان چیزوں کو یاد کریں اور یاد رکھیں تاکہ ادا کرنے کا جب موقع آئے تو سہولت اور آسانی ہو. تو سب سے پہلے سن لیں، یہ عید کی جو نماز ہے وہ واجب ہے، فرض نہیں ہے، واجب ہے. تو نیت اس کی یوں کریں کہ میں 2 رکعت عید الفطر کی واجب نماز ادا کرتا ہوں 6 زائد تکبیروں کے ساتھ، واسطے اللہ کے، تابع اس امام کے، رخ میرا قبلے کی طرف. یہ نیت ہو گئی. دوبارہ نیت سن لیں، میں 2 رکعت عید الفطر کی واجب نماز ادا کرتا ہوں 6 زائد تکبیروں کے ساتھ، واسطے اللہ کے، تابع اس امام کے، رخ میرا قبلے کی طرف. یہ نیت ہو گئی. یہ نیت کہنے کے بعد
امام صاحب جب پہلی تکبیر کہیں اللہ اکبر، پہلی تکبیر ہاتھ اٹھا کر جب باندھیں تو ہاتھ باندھ لیں، اس کے بعد میں ثنا پڑھی جائے گی، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اس کے بعد امام صاحب پھر تکبیر کہیں گے اللہ اکبر، ہاتھ کانوں تک اٹھائیں چھوڑ دیں، پھر دوسری مرتبہ تکبیر کہی جائے گی اللہ اکبر، ہاتھ کانوں تک اٹھائیں چھوڑ دیں، جب تیسری مرتبہ تکبیر کہی جائے اللہ اکبر، ہاتھ باندھ لیں، پھر امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ضم سورہ پڑھیں گے، ایک رکعت مکمل ہو جائے گی۔ جب دوسری رکعت کے لیے ہم کھڑے ہوں، دوسری رکعت میں پہلے کچھ نہیں کرنا ہے، امام صاحب معمول حسب معمول سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ضم سورہ پڑھیں گے۔ اب رکوع میں جانے سے پہلے جو عام نمازوں میں رکوع میں جانے کے لیے تکبیر کہی جاتی ہے اللہ اکبر، تو امام صاحب تکبیر کہیں گے اللہ اکبر، رکوع میں جانا نہیں ہے بلکہ ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دینا ہے، پھر دوسری تکبیر ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دینا ہے، پھر تیسری تکبیر ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دینا ہے، چوتھی تکبیر میں ہاتھ اٹھائے بغیر رکوع میں جانا ہے، اور اس معمول کے حساب سے نماز پوری ہو جائے گی، آپ کی عید الفطر کی نماز مکمل ہو گئی۔ اور ایک مرتبہ مختصر سن لیں کہ نیت یہ کریں کہ میں عید الفطر کی واجب نماز 2 رکعت 6 زائد تکبیروں کے ساتھ واسطے اللہ کے تابع اس امام کی رخ میرا قبلے کی طرف ایک ایک نیت باندھ لیں۔ پہلی تکبیر ہاتھ کانوں تک اٹھا کر باندھ لیں، دوسری میں چھوڑیں، تیسری میں چھوڑیں، چوتھی میں پھر باندھ لیں، پھر ایک رکعت مکمل ہوگی۔ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ ضم سورہ، رکوع میں جانے سے پہلے امام صاحب جب تکبیر کہیں اللہ اکبر، پہلی تکبیر میں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دیں، دوسری میں چھوڑ دیں، تیسری میں چھوڑ دیں، چوتھی کے اندر رکوع میں چلے جائیں۔ اس طریقے سے آپ کی نماز عید الفطر کی مکمل ہو گئی الحمدللہ۔ اب اگر کوئی مسبوق ہو گیا، کسی کی نماز ایک رکعت چھوٹ گئی، اب وہ کیا کریں؟ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اگر کسی کی ایک نماز چھوٹ جائے، اور فتویٰ بھی اسی بات پر ہے کہ ایک رکعت کسی کی چھوٹ جائے تو جیسے ہی آئے، ایک رکعت سے مراد تکبیرات چھوٹ جائیں کہ پہلے کی جو زائد تکبیریں ہیں وہ تکبیرات ہو گئیں، تب یہ آ کر نماز میں شامل ہو گیا، تو وہ آنے کے بعد میں اپنی تکبیرات ہاتھ بند کر پہلے مکمل کر لیں۔ امام صاحب کی قرات ہوتے رہے گی، کوئی حرج نہیں ہے، آپ اپنی تکبیرات مکمل کر لیں، اس کے بعد میں نماز میں شامل ہو جائیں۔ اور اگر آپ آنے تک امام صاحب رکوع میں چلے گئے ہیں، آپ آ گئے، اب دیکھیں کیا تکبیرات کہنے تک امام صاحب رکوع میں باقی رہیں گے؟ اگر امام صاحب رکوع میں باقی رہتے ہیں، تکبیرات کہنے تک اندازہ ہو رہا ہے کہ رکوع لمبا کریں گے اور میری تکبیرات ہو سکتی ہیں، تو پھر تکبیرات کہہ رہے ہیں، ورنہ پھر آپ کو رکوع میں جانے کے بعد تکبیرات کہیں، رکوع میں جانے کے بعد اپنی تکبیرات آپ مکمل کر لیں اور نماز کے اندر شامل ہو جائیں۔ اسی پر فتویٰ ہے، یہ رکعت آپ کی درست ہو جائے گی۔ اور اگر کسی کی ایک رکعت چھوٹ جائے، اب وہ کیا کریں؟ کسی کی ایک رکعت اگر چھوٹ گئی تو دوسری رکعت میں آ کر وہ شامل ہو گیا، تو کوئی بات نہیں، دوسری رکعت میں شامل ہو جائیں۔ جب امام صاحب سلام پھیر دیں، آپ کھڑے رہیں گے، کھڑے ہونے کے بعد میں ثنا کے بعد میں آپ تکبیرات دہرائیں گے، 3 تکبیرات پڑھیں گے، اس کے بعد میں آپ کی نماز کو آپ مکمل کریں گے۔ توجہ سے سنیں، یہ کنفیوژن ہو جاتا ہے بعض مرتبہ، انسان کشمکش میں آ جاتا ہے کہ کیا کیا جائے۔ رکوع میں تکبیرات چھوٹ گئے، رکوع میں آپ آ رہے ہیں تو رکوع میں تکبیرات کہیں گے، تسبیحات کے بعد میں رکوع کی، اور امام کے ساتھ میں کنٹینیو کریں گے۔ اور اگر رکعت چھوٹ گئی، دوسری رکعت میں شامل ہو گئے، سلام پھیرنے کے بعد آپ اٹھ کر کھڑے رہیں گے، ثنا کے بعد میں آپ اپنے تکبیرات کو مکمل کریں گے اور اس حساب سے آپ اپنی پوری نماز کو مکمل کریں گے۔ اور اگر کسی کی دونوں رکعتیں چوک گئی، بس سلام اتحیات میں جلسے میں آ کر ملا امام صاحب سے کہ امام صاحب نے 2 رکعتیں نماز مکمل کی تھی، اب صحیح جلسے میں بیٹھے ہوئے تھے، اتحیات کی مقدار میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ آ کر جڑ گئے، اب کیا کیا جائے؟ امام صاحب کے ساتھ بیٹھ جائیں، امام صاحب کے ساتھ بیٹھ کر اتحیات پڑھیں، جب امام صاحب سلام پھیریں آپ کھڑے ہو جائیں، اور اسی انداز سے ثنا کے بعد میں 3 تکبیرات ہوں گی، پھر سورہ فاتحہ کوئی ضم سورہ، ایک رکعت مکمل ہوگی، دوسری رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے پھر 3 تکبیرات ہوں گی۔ جیسے امام صاحب نماز پڑھائے ہیں اسی طریقے سے آپ کو اپنی پوری نماز ادا کرنا پڑے گا۔ یہ نماز کا مختصر طریقہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔